میرے پاپا جان، میں عبد الحمید اتاری بابر مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا جان، کیا جب ہم درود سلام پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری درود پاک ڈائریکٹ سنتے ہیں، یا آیا یہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے والد کا نام لے کے پیش کیا جاتا ہے؟ تو ہمارا یہ عقیدہ کیا ہے کہ ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ سنتے ہیں ہمارا درود پاک، تو اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 7 پر ایک حدیث پاک ہے مسند بزاز کی، جلد نمبر 4 صفحہ 255 حدیث نمبر 1425۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ اب ہم نے درود شریف پڑھا نا، اس حدیث کے مطابق فرشتے نے ہمارا اور ہمارے ابو کا نام لے کر بارگاہ رسالت میں ہمارا درود پہنچا دیا۔ ہم حسن ظن کی بنا پر اس کو واقعیت کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اب دیکھیں، فرشتہ آواز سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سرکار نہیں سنتے۔ یہ کونے کونے میں ہم من بن میں پڑھتے ہیں۔ ابھی تو صلو علی الحبیب اور یہ زور سے کہا، زور سے بھی کہا تو مدینہ منورہ بظاہر تو کافی دور ہے نا، فرشتے نے پھر لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک وقت میں درود شریف پڑھتے ہیں، تو وہ سب کا سننا، سب کا یاد رکھنا اور سب کے نام معلوم کر لینا کہ الیاس بھی پڑھ رہا ہے تو اقبال بھی پڑھ رہا ہے تو اسماعیل بھی پڑھ رہا ہے تو حنیف بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان کے ابو کا نام بھی جان لینا فرشتہ، ان کے باپ کے نام اور باپ کے نام کے ساتھ پیش کر رہا ہے، تو یہ علم غیب اور کس کو بولتے ہیں؟ تو فرشتے کو علم غیب اللہ نے دیا، سننے کی قوت دی، اتنی زیادہ قوت دی، تو پھر جو فرشتہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، خادم دربار ہے، اس کی جب یہ شان ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا علم ہوگا۔ اب یہ معاذ اللہ کوئی ذہن بنا کہ فرشتہ تو ان سے طاقتور ہے سننے میں اور سرکار نعوذ باللہ نہیں سنتے، تو یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے؟ اور یہ نام اور باپ کا نام فرشتہ جان لیتا درود پڑھنے والے کا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو نہیں جانتے، ہمارے باپوں کو نہیں جانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کون مومن ہے کون غیر مومن ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ ہم کو نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا، آقا کو پتہ ہی ہے اللہ کی عطا سے، تو یوں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے. تو بہرحال یہ کہ سوال کرنے والے صحیح بھائی بالکل یہ عقیدہ مضبوط رکھیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب. بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، درود و سلام ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، مدینے خبر گئی. صلو علی الحبیب.